السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معروف عالم دین مولانا جلیل احسن ندوی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب سفینہ نجات کے باب شوہروں کے حقوق کے ذیلی عنوان نفل عبادت کے لیے شوہر کی اجازت لینی ضروری ہے، حدیث نمبر 113 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس نے کہا، میرے شوہر صفوان بن معطل نماز پڑھنے پر مجھے مارتے ہیں اور روزہ رکھتی ہوں تو کھلوا دیتے ہیں اور فجر کی نماز دن نکل آنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ راوی ابو سعید کہتے ہیں کہ صفوان ہمارے ساتھ اسی مجلس میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کی شکایات کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنے پر مارنے کی شکایت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دو صورتیں پڑھتی ہے، حالانکہ میں اسے اس سے منع کر چکا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صورت کافی ہے، دو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صفوان نے کہا، روزہ توڑوانے کی حقیقت یہ ہے کہ برابر روزہ رکھے چلی جاتی ہے اور میں جوان آدمی ہوں، صبر نہیں کر سکتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت ہی سے نفل روزہ رکھ سکتی ہے۔ اس کے بعد صفوان نے کہا، دن نکلنے کے بعد نماز فجر پڑھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے لیے یہ بات مشہور و معروف ہے، ہماری نیند نہیں ٹوٹتی جب تک دن نہ نکل آئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صفوان، جب نیند ٹوٹے تب نماز پڑھو۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے ابو داؤد نے۔ مولانا جلیل احسن ندوی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو فرائض کی انجام دہی سے روکے، البتہ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی ضروریات کا خیال رکھے، دینداری کے شوق میں لمبی لمبی صورتیں نہ پڑھے۔ رہی نفل نماز و روزہ تو اس میں بلا اجازت شوہر مشغول نہ ہو۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہما اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں تصور تک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ فجر کی نماز میں سستی اور غفلت برتتے رہے ہوں، اور یہ کہ بیوی نے جس انداز میں بات پیش کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ان کی نماز فجر ہمیشہ قضا نہیں ہوتی تھی، اگر ہمیشہ قضا ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ضرور ملامت کرتے۔ فجر قضا ہونے کی دو وجہیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ کی طرف اشارہ خود اس حدیث میں ہے۔ بعض لوگ بہت گہری نیند سوتے ہیں، قیامت کا شور ہو کتنا ہی بلائیے ان کی نیند ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ راتوں کو نخلستانوں میں مزدوری پر سینچائی کا کام کرتے۔ ظاہر ہے جو شخص رات کے بڑے حصے میں جاگا ہو، فجر کے وقت اس کا جاگنا آسان نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کے شوق عبادت کا کیا حال تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔